اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں عربی گرامر کے سبق نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے 4 اسباق میں ہم نے حروف اور اسم کے حوالے سے پڑھا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں 4 باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بات جنس کو ہم نے اپنے سبق نمبر 4 میں پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے اسم کو اس کی وسعت کے لحاظ سے، یعنی کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، جسے ہم انگلش میں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، وسعت کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ سے مراد کون سا اسم ہے۔ کسی عام چیز یا جگہ کا نام اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ عربی میں اسم نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر آپ کو تنوین ملے گی، یعنی 2 زبر یا 2 فتح، 2 پیش یا 2 ضمہ اور 2 زیر یعنی کہ 2 کسرہ۔ اب اسم نکرہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مسلمن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے آخری لفظ پر آپ کو تنوین ملے گی۔ مسلمن کہتے ہیں کسی بھی مسلمان کو، تو چونکہ مسلمن کیا ہے، یہ اسم نکرہ ہے، تو اسم نکرہ سے کیا مراد ہے؟ عام نام۔ تو مسلمان ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان یعنی کہ جو بھی مسلم ہوگا اس کو ہم مسلم کہہ سکتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیں، راجلن۔ عربی میں ہم اس کی پہچان کریں گے کہ لام کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، تنوین سے ہم اس کو پہچانیں گے۔ راجلن کہتے ہیں مرد کو، تو مرد، کسی بھی مرد کو ہم مرد کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ مرد لفظ یا راجلن لفظ کیا ہے، یہ ایک کامن ناؤن ہے، اسم نکرہ ہے۔ مؤمنن، نون کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، یہ تو اس کی عربی کی پہچان ہے۔ تو ہم کسی کو بھی جو کہ مومن ہو، مومن کہہ سکتے ہیں۔ تو مومن لفظ جو ہے وہ کوئی مخصوص نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ عام نام ہے، کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ مفلحن، ہا کے اوپر آپ کو ضمہ کی تنوین نظر آ رہی ہوگی، تو مفلحن کیا ہے، عربی میں پہچانتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے۔ مفلحن کہتے ہیں کامیاب، یعنی کہ کوئی بھی کامیاب انسان، تو جو بھی انسان کامیاب ہوگا یا کامیابی جسے بھی ملے گی، اس کو ہم مفلحن کا لفظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ کوئی خاص نام نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہت سے مرد ہوں، بہت سے مسلمان ہوں، جب ان میں سے کسی ایک کو مخاطب کیا جائے اس کا نام لے کے، وہ اس وقت خاص ہو جاتا ہے، ورنہ سب مسلمان، سب مرد، سب مومن، سب کامیاب لوگ کیا ہیں، یہ سب کس میں آئیں گے؟ اسم نکرہ میں۔ تو یہ ہے اس کی پہچان۔ اب دیکھتے ہیں اسم معرفہ کے بارے میں۔ کسی خاص چیز یا جگہ کا نام اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ عربی میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے۔ اگر شروع میں الف لام ہوگا تو آخر پر آپ کو تنوین نہیں ملے گی۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ الکتابو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں الف لام آیا، لیکن آخری لفظ با پر ضمہ ہے، نہ کہ تنوین۔ تو الکتابو کیا ہے؟ الکتابو اسم معرفہ ہے۔ اسی طرح القرآن، اس میں الف لام شروع میں آ رہا ہے اور نون پہ آپ کو ضمہ مل رہی ہے۔ المفلحون میں بھی شروع میں الف لام ہے اور نون کے اوپر فتح ہے۔ ان تینوں مثالوں میں آپ کو شروع میں الف لام ملا، لیکن آخر پر تنوین نہیں ملی۔ یہی اسم معرفہ کی نشانی ہے۔
اسم نکرہ کی نشانی ہے کہ اس کے آخر پر آپ کو تنوین ملے گی، اور اسم معرفہ میں شروع میں آپ کو الف لام ملے گا اور آخر پر آپ کو تنوین نہیں ملے گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کی آگے 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسم علم، اسم علم کسی مخصوص نام کو کہتے ہیں، جیسا کہ میرا نام، آپ کا نام، یا کسی بھی چیز کا جو مخصوص نام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اسم علم میں آئے گا۔ مثالیں دیکھیں: محمد، پاکستان اور موسیٰ۔ یہ تینوں مثالیں کیا ہیں؟ یہ تینوں مثالیں اسم علم میں آئیں گی۔ اسم ضمیر، اسم ضمیر کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو کہتے ہیں۔ اسم ضمیر مبنی اسما کہلاتے ہیں، جیسا کہ انگلش میں ہم آئی، وی، یو، دے کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ یہی چیز اسم ضمیر ہے کہ کسی بھی ناؤن کی جگہ اس کا پرو ناؤن جو یوز ہوتا ہے اسی کو عربی میں اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ اسم ضمیر جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اسم ضمیر مبنی اسما کہلاتے ہیں، یعنی یہ آپ کو اسی حالت میں ملیں گے، ان کی اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ ضمیر کا ٹاپک جو ہے یہ کافی وسیع ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی بھی ایک سبق میں ہم اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی صرف آپ اتنا سمجھیں کہ کسی بھی اسم کی جگہ پر، یعنی کہ ناؤن کی جگہ پر جو پرو ناؤن یوز ہوتا ہے، اس کی ضمیر یوز ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر۔ جیسے کہ ہوا وہ، انتا تو، انا میں۔ اسم اشارہ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ یہ اسما بھی مبنی اسما ہے۔ مبنی اسما سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ بھی اپنی شکل کسی صورت بھی تبدیل نہیں کرتے۔ اسم اشارہ کی 2 اقسام ہیں: اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب، جیسا کہ اگر انگلش میں ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دس یا دیس، جو کہ ہمارے قریب پڑی ہوتی ہے۔ اسم اشارہ بعید میں جب انگلش کی بات کریں گے تو ہم دیٹ اور دوز کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ تو اب عربی میں دیکھتے ہیں کہ اسم اشارہ قریب اور بعید کو ہم کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واحد مذکر کے لیے اگر کوئی ایک اسم ہو اور وہ مذکر ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں ہاذا۔ ہاذا یہ ایک، تثنیہ مذکر میں ہاذانی یہ 2، اور جمع مذکر میں ہاؤلائی یہ سب۔ واحد مونس، اگر کوئی مونس اسم ہے اور واحد ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم کہیں گے ہاذیہی یہ ایک، تثنیہ مونس میں ہاذاتانی اور جمع مونس میں ہاؤلائی۔ تو یہ سارے کیا تھے؟ یہ تھے اسم اشارہ قریب۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ بعید، ذالکا وہ ایک، زانی کا وہ 2، الائی کا وہ سب۔ تو یہ کس کے لیے یوز ہو رہے ہیں؟ یہ واحد مذکر، تثنیہ مذکر بعید اور جمع مذکر بعید کے لیے یہ الفاظ یوز ہو رہے ہیں، جبکہ مونس کے لیے تل کا، تانی کا، الائی کا۔ اب ہم ایک دفعہ دوبارہ سے اس ٹیبل کو پڑھ لیتے ہیں: ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاذاتانی، ہاؤلائی، ذالکا، زانیکا، اولائکا، تل کا، تانی کا، الائی کا۔ اس طرح آپ اس کو بار بار ریوائز کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی قرآن کریم میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے تو آپ فوری طور پر سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، کسی چیز کی طرف اشارے کے لیے یہ اسم یوز ہوئے ہیں، اور یہ مبنی اسما ہے،
جو کہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، یہ آپ کو ہمیشہ اسی شکل میں ملیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم موصول کے بارے میں، جسے اسم موصولہ بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں جو کام جو، جس، جونسا، جہاں وغیرہ جیسے الفاظ سے لیا جاتا ہے، یہاں پر جو، جس یا جونسا کے جو الفاظ اردو میں یوز ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ انہیں ہم کہیں گے اسم موصول۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اردو مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ طالب علم جو محنتی ہے، زید کا بیٹا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو کا جو لفظ ہے وہ اسم موصول ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، وہ شخص جو تیرے پاس ہے جھوٹا ہے، تو اس شخص کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے جس کے لیے جو کا لفظ یوز ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم موصول ہے۔ انگریزی اور عربی میں یہ کام دو طرح سے لیا جاتا ہے، یعنی کہ اسم موصول کو انگریزی اور عربی میں دو طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں دیکھتے ہیں، ڈیٹ اور دوست کے اسمائے اشارہ کو استعمال کر کے، جیسا کہ مثال سے آپ کو اس کی وضاحت ہوگی، all that glitter is not gold۔ یہاں پہ ڈیٹ کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم موصول ہے، یعنی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے ڈیٹ کا لفظ یوز ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں، انٹیروگیٹو ناؤن کو جملے کے درمیان میں لا کر، اس کو بھی ہم مثالوں سے زیادہ اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ God helps those who help themselves، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرے۔ یہاں پہ جو who کا لفظ ہے وہ جو کے لیے یوز ہوا ہے، یعنی کہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنی مدد آپ کرے، تو یہاں پہ who جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انگلش میں اسم موصول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے۔ The book which I have read is very useful، یہاں پہ book کے لیے which کا لفظ جو ہے وہ یوز ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ انگلش میں اسم موصول ہے۔ who اور which یہ دونوں لفظ یہاں پہ اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عربی میں ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ اسمائے استفہام کے استعمال سے، للہ ما فی السماوات والارض، یہاں پہ جو ما کا لفظ ہے جسے ہم اسمائے استفہام کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم جو کہتے ہیں، من فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، تو یہاں پہ بھی من کا لفظ جو ہے وہ جو کے معنوں میں آیا۔ تو اسم موصول ایک تو آپ کو ما اور من کے لفظ سے عربی میں ملیں گے، اور دوسرے بھی اس کے الفاظ ہیں جو آگے ہم ٹیبل میں سمجھیں گے۔ تو زیادہ تر ما اور من کے طور پر اسم موصول استعمال ہوتا ہے، اور آگے ٹیبل میں دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے اسمائے موصولہ ہیں۔ الذی، اللذانی، اللذینہ، اللاتی، اللاتانی، اللاتی اور اللائی۔ الذی اگر کوئی ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے الذی کا لفظ یوز ہوگا۔ دو لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے اللذانی کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور اگر ہم زیادہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آپ کو الذین کا لفظ کافی دفعہ ملتا ہے اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جو لوگ۔ اللاتی، اللاتی کسی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللاتانی دو مونس کے لیے، اور اللاتی اور اللائی زیادہ مونس کے لیے۔ اور ترجمے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہم جو، جس کو یا جس نے یا جنہوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اردو کی مثالوں میں بھی اس کی وضاحت کی تھی۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کے سبق کے حوالے سے کچھ بھی سمجھ آیا ہے تو میرے چینل تعلیم و تربیت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ میرا اگلا آنے والا سبق جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔